اگر صحیح محبت آ جائے تو بندہ شہید حمزہ بن جاتا ہے، اگر غلط محبت آ جائے تو بندہ ابو لہب اور ابو جہل بن جاتا ہے، اگر صحیح محبت آئے تو بندہ عاشق علی بن جاتا ہے۔ محبت عاقلانہ ہونی چاہیے۔ میں کئی مجلسوں میں کہتا ہوں، تیرا تعلق، تیرا رشتہ، تیرا مرشد، تیرا آقا، تیرا مفتی، تیرا عالم جسے بھی تو مانتا ہے، عقل کے ذریعے سے مانا کرو، جہالتوں میں نہ پھنسا کرو۔ آج 80% مسلمانوں کا معاشرہ جاہلوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میرا مرشد ہے، میرا آقا ہے، میرا پیر ہے، میرا مولوی ہے، میرا مفتی ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے جاؤ نہ عقل کی بات ہے، نہ اس میں کوئی شامت ہے، نہ اس میں کوئی نبی خدا کی سیرت پہ عمل نظر آتا ہے، تبھی معاشرے بکھار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے عقل کو فالو کیا وہ لاکھوں کے لشکر کو چھوڑ کر حسین کے خیمے میں آ کے بیٹھ جاتے۔ سلمان تابع عقل تھا، میں سم تابع عقل تھا۔ جب عقل نے اصل فیصلہ کر دیا کہ علی کے در کی جدائی جہنم کا نام ہے، زبان کٹا دی پر علی کو نہیں چھوڑا، بازو کٹا دی علی کو نہیں چھوڑا۔ ابتدا میں جن اصحاب نے اپنی جان رسول پہ قربان کی، کس لیے قربان کی؟ کیونکہ سمجھ چکے کہ جناب عمار کی والدہ پہلی شہیدہ ہے۔ جو مکے میں رہتے تھے، مکے والے لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ جب اعلان کیا پتھر مارے۔ حیوانوں کی جو اوجری ہوتی ہے، گندگی جس میں ہوتی ہے، گلیوں سے گزرتے تھے وہ گندگی سر پہ پھینکتے کہ جناب سیدہ چھوٹی جی کہتی ہے بابا جب گھر آتے تھے گندگیاں سر پہ، کہتی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے بابا کے سر سے گندگیاں ہٹاتی تھی۔ گلیوں سے گزرتے تو مکے کی عورتیں سروں پہ کچرا پھینکتی، خون سے رنگین ہو جاتے، اتنے پتھر رسول کو مارے جاتے۔ کوئی کہتا ہے جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے یہ کہاں ہے، کوئی کہتا ہے یاد باللہ یہ مجنون ہے، اپنی عقل کو کھو بیٹھا ہے۔ لیکن عجیب انقلاب آیا رسول میں۔ 23 سال کے بعد یہی جو پتھر مار رہے تھے، جو کچرا پھینک رہے تھے، جو توہین کر رہے تھے، اب یہ جانیں قربان کرنے کے لیے۔ جب نبی اپنا آخری خطبہ دے رہے ہیں تو مسلمانوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ پہلے پتھر مارتے تھے، لیکن اب وہ عالم آیا کہ جب رسول وضو کرتے تھے آنکھوں کو نیچے رکھتے تھے کہ مصطفیٰ کے کیے ہوئے وضو کے پانی کا ایک قطرہ ہمیں مل جائے۔ پہلے پتھر مارتے تھے، مزاج اتنا بدل گیا کہ جب مکے کے مہاجرین مدینے جاتے ہیں، جو پتھر مارے، جو کاہن کہیں، جو مجنون کہیں، جو اتنی اذیتیں دیں، اب وجود میں اتنی تبدیلی آ گئی کہ انصار نے اپنے گھروں کو آدھا آدھا کر دیا۔ جب آدھا آدھا مہاجرین کے لیے کون اپنی ملکیت کو تقسیم کرتا ہے؟ یہ کس کی محبت میں کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کی محبت میں۔ کہ ملتا ہے خاتون اونٹ کو لے کے جا رہی تھی، اونٹ پہ 3 جنازے پڑے ہوئے۔ کسی نے پوچھا خاتون یہ کس کے جنازے ہیں؟ کہ چھوڑ دو کس کے جنازے، خوشی اس بات کی ہے کہ میرا نبی زندہ ہے، خوشی اس بات کی ہے میرا مصطفیٰ زندہ ہے۔ وہی محبت جو آپ کو کربلا میں نظر آتی ہے۔ زینب کو بچوں کی پرواہ نہیں، عباس کو بازوؤں کی پرواہ نہیں، حبیب کو اپنے وجود کی پرواہ نہیں، کا شکر یہ ہے میرا حسین زندہ ہے۔ یہ پرواہ نہیں کس کے جنازے کا، خاتون پھر بھی تو بتا گا یہ بھائی کا جنازہ ہے، یہ شوہر کا جنازہ ہے، یہ بیٹے کا جنازہ ہے۔ تینوں نے اپنی جان کو رسول پہ کیا کیا ہے؟ قربان کیا ہے۔ اتنی تبدیلی مزاج میں آ گئی کہ دوڑے دوڑے منتظار کریں کہ رسول گھر سے کب نکلتے ہیں، مسجد میں کب آتے ہیں، ہم ہاتھوں کا بوسہ لیں، پوری رات کا جاگنا، سفر میں نبی کے ساتھ جانا، شب ابی طالب میں اتنی زحمتیں رسول کے ساتھ اٹھانا۔ بھائی 23 سال میں نبی نے ایک معاشرے کو کیا کیا؟ پاکستان آزاد ہوا 1947 میں، مثلا آج ہے 2023، 70 سال سے زیادہ وقت بیت گیا، تو سوال کریں گے نا معاشرہ کیا تھا کیا بنا؟ اگر نا اہلوں کے ہاتھ میں معاشرہ آئے تو قوموں کا یہ حال ہوتا ہے۔ اگر مصطفیٰ جیسے نبی کے ہاتھ میں معاشرہ آئے تو 23 سال کے بعد یہ قربانی کا عالم ہوتا ہے۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچو، نبی کے بعد اس معاشرے کو میں نے کس کے ہاتھوں میں دینا ہے؟ 27 سال میں اتنی
تبدیلی کے ایثار قربانی نبی پہ ہر شے قربان کرنے کے لیے وہ لوگ تیار ہیں. نبی نے انقلاب ان کے وجود میں پیدا کر دیا اپنے کردار کے ذریعے, اپنی اخلاق کے ذریعے, اپنی مینجمنٹ کے ذریعے, قرآن کی آیتوں کے ذریعے, اپنے علم کے ذریعے سے, اپنی رفتار کے ذریعے سے. اتنی مضبوطی نبی کے وجود میں کہ کہیں کہ ایک ہاتھ میں چاند رکھو, دوسرے ہاتھ میں سورج رکھو, مصطفیٰ اپنے خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. مکے کے سردار کہے کہ مصطفیٰ جس بھی گھر پہ ہاتھ رکھو, کسی سردار کے گھر پہ بھی ہاتھ رکھو گے, اس گھر کی بیٹی کی شادی کرائیں گے. جتنی زر اور دولت کہو, کچھ دینے کے لیے, کچھ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہی کہوں گا, وہی کروں گا جو میرے خدا نے مجھے کہا ہے. یہ وہ انقلاب تھا جو نبی نے اپنے معاشرے میں لایا. لیکن ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. بڑی بڑی شخصیتیں آئیں اور گئیں. نبی کے بعد امت نے معاشرہ کیسے ہاتھ میں لیا کہ 50-60 سال کے عرصے میں وہی امت اپنے نبی کے نوازوں کے قاتل بن گئی. سدھار آنا چاہیے معاشرے. یہ وہ لوجک اور منطق ہے. ہم کہتے ہیں معاشرہ اس کے ہاتھ میں دو جو معاشرے میں انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت رکھے. حسین ابن علی کے ہاتھ میں کربلا تھی, میرے حسین نے حبیب بنایا, میرے حسین نے عباس بنایا. مولا علی کی حکومت اگر علی کے گھر تک اگر محدود تھی تو علی نے اپنی تربیت کے اندر حسین بنایا, حسن بنایا, عباس بنایا, اور امام حسین نے اپنی تربیت کے اندر علی اکبر بنایا, قاسم بنایا. یہ تربیت امام حسین. اسی طرح امام زین العابدین نے اپنی تربیت کے اندر کیا بنایا؟ امام محمد الباقر بنایا. امام محمد باقر نے اپنی تربیت. امام کا اختیار تو ولایت تکوینی بڑی ہے, لیکن فزیکل اگر دیکھا جائے کہ امام کو کہاں تک اختیار دیا جا رہا ہے تاکہ امام کیا کرے, لوگوں کی تربیت کرے. علی نے سلمان بنایا, مقداد بنایا, محسن بنایا, حبیب بنایا. سوال یہ ہے اسی طرح امام حسین نے اپنے اصحاب بنائے, رسول نے بڑی بڑی شخصیتیں بنائے. لیکن جن کو تم مانتے ہو انہوں نے کیا کیا بنایا؟ علی نے معاشرے کو حسن اور حسین دیا, حسین نے معاشرے کو عباس دیا, تیرے پیر نے معاشرے کو یزید دیا. گھر کی تربیت بتاتی ہے تو معاشرے کو کیا دے رہا ہے, تیرا مزاج بتاتا ہے تو معاشرے کو کیا دے رہا ہے. رسول نے 23 سال میں جہالت بھرے معاشرے کو, مشرک معاشرے کو, 3 پہلوؤں کے علاوہ 3D جس طرح بولتے ہیں نا, ایک چیز پڑھی اس کے 3 اینگل ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کس مسلمان نے کون سا اینگل لیا, کس مسلمان نے کون سا اینگل نہیں لیا. ایک مرتبہ آدمی آتا ہے قدم کا امیر المومنین پہ, صرف قدم کو دیکھتا ہے, بہت سارے کے چلا جاتا ہے. ایک نہیں آتا ہے کہ علی مجھے اس قابل بنا کہ میں تیرے قدموں کو دیکھ کر انہی نشانوں پہ چلنا سیکھوں. کچھ ہیں مسلمان جو جاتے ہیں خانہ خدا کا طواف کر کے شیطان کو کنکریاں مار کے واپس آ جاتے ہیں. شیطان بھی دیکھ کے مسکراتا ہے, یہ خود شیطان ہے, مجھے کیوں مار رہا ہے؟ بھائی کوئی فلسفہ ہے کنکری مارنے کا نا, پتہ نہیں یہ جا رہا ہے. 40 پہ تھا میں سال, کئی ایسے ظاہروں کو میں نے دیکھا. چلو اللہ کا کرم ہے, شفقت ہے, رحمت ہے کہ خدا تجھے بلاتا ہے. امام حسین اپنی کربلا بلاتے ہیں, لیکن پتہ ہی نہیں, آتے ہیں دن بھر ہوٹلوں میں سوتے رہتے ہیں. امام حسین کے حرم پہ جاتے ہیں, بوسہ دے کے واپس آ جاتے ہیں. اب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ زری کو بوسہ دیا تو زیارت ہو گئی. یہ بھی نہیں پتا تو رکعت نماز زیارت ہے, اس میں تو خود ہے. وہ زیارت پڑھنی جو چھٹے امام نے پڑھی, تو جناب انصاری نے پڑھی. کچھ چیزوں کے آداب ہوتے ہیں, کیا لینے گئے تھے, کیا لے کر آئے, تمہارے دل کا رشتہ حسین کے ساتھ بنا کہ نہیں, محبت سے جڑی کہ نہیں, دل کے پیالے کو حسین کی معرفت سے بھر کے آئے کہ نہیں. پاکستان آتا ہے کہتے ہیں بڑا اچھا کھانا ملا, بڑی اچھی سبیلیں تھیں. بھئی یہ کھانے تو یہاں بھی فوڈ اسٹریٹ پہ چلے جاؤ, بڑے لگے ہوئے ہیں, تو کھانا کھانے کیا تھا.
تو سبھی نے دیکھنے گیا تھا، تو حسین سے خیرات معرفت لینے گیا تھا، تو متصل ہونے گیا تھا اپنے امام سے۔ اتصال قلبی جب تک اپنے مولا سے ہو فائدہ نہیں، اتصال قلبی جب تک رسول سے ہو۔ مختصر کروں، تھکاوٹ نہ دوں آپ کو۔ 3 پہلو ہیں رسول کی زندگی۔ پہلا پہلو غور سے سنیے گا کہ نبی کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسے گھر میں رہتے تھے، کیسی سواری رکھتے تھے، کن گلاسوں میں پانی پیتے تھے، ایک یہ پہلو ہے۔ لیکن اگر عقل کے ذریعے سے سوچو گے اس نبی کی زندگی کے پہلو کا میری زندگی سے کیا لنک ہے؟ آج ایک بڑا مسلمانوں میں چل رہا ہے نا، نبی یہ پہنتے تھے ہم یہ پہنے، نبی مسواک تو ہم مسواک، نبی کے بال بڑے تو ہمارے بال بڑے۔ کسی نے کہا نبی کی شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، میں نے کوئی زمانے میں شلوار تھی نہیں۔ عرب آج بھی شلوار نہیں پہنتے، عرب دھوتی پہنتے۔ آج بھی عرب کیا پہنتے ہیں؟ دھوتی پہنتے ہیں، کچھ گھٹنوں کے اوپر کچھ گھٹنوں کے نیچے۔ یہ شلوار تو بعد کی ایجاد ہے، اس زمانے میں فیشن جیسے بدلتا ہے، کپڑوں کی رواج بدلتا ہے۔ اب بولیں کہ سارے پاکستانی نبی کے سنت پہ عمل نہیں کرتے کیونکہ جبہ نہیں پہنتے۔ نبی کیا پہنتے تھے؟ یہ جبہ جو میں نے پہنا ہوا ہے نا، بڑی قمیص اسے بولتے ہیں۔ نبی کیا پہنتے تھے، نبی کیا کھاتے تھے، نبی کی سواری کیا تھی، نبی کس چیز سے مسواک دیتے تھے، نبی کیا بال نبی کے کتنے تھے، داڑھی نبی کی کتنی تھی، یہ ایک پہلو ہے نبی خدا کا ظاہری پہلو۔ اب مفتی بولے میں نے کپڑے بھی وہ پہننے ہیں، میں نے مسواک بھی وہ رکھنا ہے، میں نے برتن بھی وہ رکھنے ہیں۔ کچھ ایسے مدنی مننے اسٹیل کے برتن نہیں، شیشے کے برتن نہیں، نبی کے زمانے میں شیشہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، مٹی کے برتنوں میں پانی پیے کیونکہ رسول نے پیا۔ زلفیں بڑی بڑی رکھیں گے کیونکہ نبی نے رکھی، داڑھی کو لال کریں گے